सिमल और मीरब के पेपर्स हो रहे थे। मीरब के पेपर्स खत्म हो चुके थे, सिमल का एक रहता था। इनके दो सब्जेक्ट्स चेंज थे और आज इसका आखिरी पेपर था। पेपरों की टेंशन खत्म हुई तो दिमाग से एक भारी बोझ कम हुआ। इसके पेपर खत्म हुए थे, जिंदगी के इम्तिहान नहीं। अपना पाउच लिए कॉलेज से बाहर आई तो सामने जैन को हैवी बाइक पर देखकर इसके आईब्रो तन गए। इसके पास आते ही कहने लगी, ये बाइक किस खुशी में लेकर आए हो? इतना लंबा रास्ता है और मैं इस पर नहीं जा सकती। मेरी बाइक की शान में कोई गुस्ताखी नहीं। मैंने सोचा आज तुम अकेली हो तो क्यों ना हवाओं से बातें करते। घर पहुंची, आराम से जवाब दिया, जैन तुमने मौसम के तेवर देखे हैं जो इसको ले आए हो? उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ हर सू अजीब सा मौसम हो रहा था। अंधेरे का गुमान बढ़ने लगा था, आंधी आने के चांसेस थे। मुझे तो डर लग रहा है, रास्ते में आंधी या तूफान आ गया तो फिर? मैंने भी मैंने फिर तुम्हें और ना तुम्हारी इस बाइक को छोड़ना है। उसने दोबारा आसमान की तरफ देखते हुए कहा था, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इतना अच्छा मौसम है, मैंने सोचा चलो इस शाही सवारी के मजे उठाते हैं और तुम डरे जा रही हो। हम हवा से बातें करते हुए घर पहुंच जाएंगे, सो एंजॉय इट। चलो देख लेते हैं कैसी इंजॉयमेंट होती है। कहकर बाइक पर बैठ गई। मजबूरी थी, वो यहाँ खड़े होकर आंधी आने का इंतजार तो नहीं कर सकते थे। सो दिल में दुआएं करती बैठ गई। दिल में दुआ करने लगी कि बहिफाजत पहुंच जाएं, और भी क्या कर सकती थी। अभी उन्होंने बमुश्किल 10 मिनट का सफर तय किया होगा कि तेज हवा के साथ उड़ती हुई गिर्द चारों ओर फैलने लगी। हर चीज आंधी और मिट्टी में कहीं गायब हो गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैन ने सड़क पर एक जानिब अपनी बाइक रोकी और आंखों पर ग्लासेस लगा लिए थे और कुछ देखने के काबिल हुआ। सिमर का बुरा हाल हो रहा था। वो कभी कपड़े संभाल रही थी और कभी अपनी चीजें, और साथ में इसको भी कोस रही थी। आंखों में मिट्टी के जर्रात अलग से चुभन पैदा कर रहे थे। सिमल अपना दुपट्टा संभालो, ऐसा ना हो कि इसके साथ हवा में उड़ती फिरो। खुद जीन्स पहन रखी है और आंखों पर भी ग्लासेस लगाए हैं और मुझे कपड़े संभालना मुश्किल हो रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसे मौसम में नहीं जा सकती, कहकर कदरे फासले पर सड़क से हटकर बैठ गई ताकि कपड़े तो कम फड़फड़ाने, गाड़ी ले आते तो ये हाल ना होता। आंखें बंद करते कहा था, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए जो वहां जाकर खड़ी हो गई हूँ। घर नहीं चलना क्या? ये सब दोपहर से ऐसा था। मुझे क्या मालूम था कि मौसम इतना खराब हो जाएगा। और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे फ्री में ड्राइवर समझ रखा है, जिसका दिल चाहता है साथ ले चल पड़ता है, जैसे मुझे कोई काम नहीं। मैंने सोचा था चलो थोड़ा एंजॉय करेंगे, न जाने ये वक्त दोबारा आएगा भी या नहीं। इसने बददिल होते हुए कहा था और हर तरफ तेज हवा और गर्दो गुबार को देखा। मैं कुछ करता हूँ, अब यहाँ भी नहीं रुक सकते और घर जाना भी आसान नहीं। वो इसकी सिचुएशन को समझते हुए नरमी से कहा था, जो कभी अपनी दुपट्टे को संभाल रही तो कभी कपड़ों को। ऐसे मौसम में हम क्या करेंगे? हम अभी शहर से बाहर आ गए हैं। मैं ही पागल था, सोचा था थोड़ा अच्छा वक्त गुजर जाएगा। मुझे क्या मालूम था ये चंद लम्हों में भी कुदरती आफात हमें ये लम्हात गुजारने नहीं देंगे। वहाज भाई के पास चलते हैं, जैसे ही मौसम नॉर्मल होगा फिर घर चले जाएंगे। किस्मत आज हम पर मेहरबान कहा, वो खुद किसी काम से बाहर गई हैं। ऐसा करो तुम बाइक पर बैठो, मेरे दोस्त का घर है वहां चलते हैं, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। चलो ठीक है, यहाँ रुकने से बेहतर है वहीं चलते हैं ताकि इस तूफान से तो बच सके। फिर इनको वहीं जाना पड़ा। जैन बहुत तवज्जो और आहिस्ता से बाइक चला रहा था। 10 मिनट का रास्ता उन्होंने आधे घंटे में तय किया। आखिरकार मुतल्लका जगह पर आ ही गए थे। मौसम इतना खराब था कि वो इर्द गिर्द का जायजा लेने से कासिर थे। बेल जा रही थी और वो गेट खोलने का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद बूढ़ी औरत ने गेट खोला। जैन को देखकर इनके चेहरे पर शनासाई के रंग उभरे। उन्होंने इसके सर पर दस्ते शफकत फेरा और इन्हें अंदर आने का कहा। घर के अंदर जाने के बाद जैन ने इनसे तारुफ करवाया। उमर भी वहीं आ गया और इन दोनों को देखकर खुश और हैरान भी हुआ। ये मेरी कजिन सिमल है, इसका इवनिंग में पेपर था। हम लोग घर जा रहे थे। अब ऐसे मौसम में सफर करना आसान थोड़ी है, इसलिए हमने आपको जहमत दी। ऐसा कहकर हमें ना करो, बल्कि हमें खुशी होगी कि तुमने हमें इस काबिल समझा। इसने मसनूई नाराजगी से इसकी बात का जवाब दिया। तुम्हारे बेटा हम पर बहुत एहसान है। अब ऐसी बात करके तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हारे काम आकर हमें खुशी होगी, अपना ही घर समझो। मुझे दादी भी कहते हो और पराया भी करते हो। सिमल नासमझी से इनको देख रही थी। जैन ने कभी इनका जिक्र नहीं किया था। इनकी बातों से लग रहा था जैसे वो सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं।
तुम लोगों ने अपनी बातों से इस बच्ची को परेशान कर दिया है। बेटा तुम मेरे साथ आओ, मुंह हाथ धो लो, अगर कपड़े भी चेंज करने हैं तो मैं देती हूँ। मेरी पोती के बहुत से अलमारी में पड़े हैं, वो तुम्हारे नाप के होंगे। कहते हुए अपने कमरे में ले गई और जैन उमर के साथ इसके कमरे में चला गया। वो इस बूढ़ी औरत के साथ इनके कमरे में आ गई। उन्होंने वॉशरूम की तरफ इशारा किया और खुद बाहर चली गई। वो कमरे का सरसरी सा जायजा लेने लगी। छोटे से कमरे में जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थी। बाकी चीजों का जायजा लेते हुए इसकी नजर दीवार पर लगे फ्रेम पर गई और वो तस्वीर देखकर अपनी जगह शशदर हो गई थी। फ्रेम में पारस और औरत की तस्वीर थी जिससे कुछ देर पहले जैन दादी कहकर पुकार रहा था। और इसके साथ कुछ और पुरानी तस्वीरें भी थी जिसमें एक लड़का तकरीबन 10 का और एक 3 साल का बच्चा जिसकी शक्ल शबाहत में पारस जैसी थी। एक मर्द और औरत के साथ पारस की बचपन की तस्वीर भी थी जिसे देखकर वो पहचान गई थी। दरमियान में इसकी दादी मौजूद थी। हंसते मुस्कुराते हुए मुकम्मल फैमिली फोटो फ्रेम था। वो ये सब बहुत हैरानगी से देख रही थी। ये ये लड़की कौन है? इसने पारस की तस्वीर की तरफ इशारा करते कहा था। मेरी पोती है, पारस नाम है इसका। हॉस्टल में रहती है, हर वीकेंड पे मिलने आती है, उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा था। सिमल अभी तक बुखलाहट से देख रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि इसे इस औरत और इसकी बातों पर यकीन नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ देखा था? उनके चेहरे पर उम्मीद और तजस्सुस में जगह ले ली। ये याद नहीं, मैंने कहा था कहाँ देखा था, लेकिन ये आजकल कहाँ होती है? शायद मुझे याद आ जाए कहाँ देखा था। इसने उल्टा इससे सवाल किया। पता नहीं कहाँ होती है, उन्होंने खोए हुए अंदाज में कहा था। मैं इसको सच नहीं बता सकती थी, शायद बता भी देती अगर उमर ने मना ना किया होता। मैंने कहा ना, हॉस्टल में होती है, जैसे ही पढ़ाई से फारिग होती है वो यहाँ आ जाती है। लास्ट बार वो कब आई थी इसने खुद ही था, पिछले हफ्ते आई थी। इन्हें झूठ बोलना मुश्किल हो गया था और सीमल इनकी हरकत को नोट कर रही थी। इससे की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। साफ नजर आ रहा था वो असल बात नहीं बता रही। बेटा मैं पूछने आई थी, तुम चाय लोगे या कोल्ड ड्रिंक? उन्होंने इस मौजू से जान छुड़ाते कहा था, जैसे वो अपनी पोती के बारे में बात करना नहीं चाहते या महज इससे छुपाना चाहते थे। वो समझ ना सकी, इसने कोई जवाब नहीं दिया। कभी तस्वीर को तो कभी इस औरत को देखती रही कि जिन चेहरे पर अजियत रकम थी वो इनकी हालत देखकर खामोश होगी। चंद पल सिमल को देखा और कुछ भी कहे बगैर बाहर को चलती। सिमल के जहन में लातादाद सवाल थे जिनका जवाब वो चाहती थी। जैन को मालूम है सबके बारे में या वो भी मेरी तरह अनजान है। मुझे जैन से बात करनी होगी, इसने अपने मन में सोचते हुए कहा। कमरे से बाहर आ गई। इसने कमरे से बाहर आकर पहले दादी को देखा जो मसरूफ थी और दूसरे कमरे से के बाहर आकर रुक गई जहां कुछ देर पहले जैन गया था। उमर की पुश्त थी। इसने दरवाजे के पास आकर जैन को इशारा किया और उसकी बात सुने। जैन ने सिमल को वहां खड़ी देखकर गुस्से से बोला था और साथ में इशारा किया कि वो जाए यहाँ से। उमर ने भी इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा और वो अपनी जगह छुप गई। जैन 1 मिनट का कहकर उठ गया। सिमल तुम्हें क्या मसला है और यहाँ पर क्या करने आई हो? उसने दांत पीसते धीमी आवाज में पूछा। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, उसने तेजी से कहा। जो भी कहना है बाद में कहना, अभी मेरी इंसल्ट ना करवाओ। बात बहुत अहम है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं देखना, हर वक्त अपनी मर्जी मत किया करो, हम किसी के घर आए हैं। इसकी बात सुने बगैर इसको बुखलाई छोड़कर बाहर दोबारा कमरे में चला गया और तासुब से देख कर रह गई। फिर पैर पटकते हुए इस तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ वहाँ टहलने लगी। चंद पल गुजरे तो दादी जान चाय और साथ में लवाजमात ले आई। दादी जान इन सब की क्या जरूरत थी, आपने इतना तकल्लुफ किया? तकल्लुफ की क्या बात है बेटा, तुम पहली मर्तबा हमारी घर आई हो। जैन भी बहुत अच्छा बच्चा है, इसने हमारी बहुत मदद की और अब अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है तो आप हमें यूं कहकर बेमोल ना करो हमारे जज्बात को। दादी जान ने इसके करीब बैठते हुए कहा। उन्होंने महसूस किया कि इसकी नजर बार बार इस फ्रेम की तरफ जा रही है तो उन्होंने खुद ही तारुफ करवाया। वो मेरा बेटा और बहू की बहू है, कई साल पहले इनका इंतकाल हो गया। मेरे पास उमर और पारस ही मेरा कुल असासा है। इन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना मेरे बहू और बेटे के साथ छोटे पोते की मौत ने मुझे अंदर से मार दिया। ये सांसें भी शायद अल्लाह ने इसीलिए दी हैं कि मैं इनकी परवरिश कर सकूं और वो मेरी सरपरस्ती में रहे। उन्होंने अपनी आंखें साफ करते कहा था। उनका लहजा नमी लिए हुए था। सिमल को यह सब सुनकर अफसोस और ताज्जुब भी हो रहा था, जबकि पारस कुछ और ही बता रही थी। उसका कहना था कि ये पेरेंट्स किडनैप हो गए हैं, इसकी सेफ्टी के लिए दादा जान ने इसको घर में रखा है। सिमल भी इधर उधर की बातें करती रही। पारस के मुतालिक जो जुस्तजू थी वो खत्म होने में नहीं आ रही थी। वो बातों के दौरान इसके मुतालिक पूछती रही जिनका जवाब वो तसल्ली बख्श नहीं दे रही थी और यही बातें इसको मजीद उलझा रही थी।
वो दोहरी कश्मकश पर मुब्तला थे जिसका सिरा मिलना मुश्किल हो गया था। जैसे आंधी का जोर कम हुआ तो वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने जाते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और वहां से चले आए। गर्दो गुबार बैठ गई थी। अब सिर्फ हवा चल रही थी जिसने मौसम को खुशगवार बना दिया था। तुम वहां क्या करने आई थी? वहां से निकलते जैन ने सख्ती से सख्त अल्फाज में पूछा था। मैंने जो देखा था अगर तुम भी देख लेते शौक में आ जाते। भूत देख लिया था क्या? मेरे दोस्त के सामने शर्मिंदा करवा दिया। इसने इसकी बात काटते कहा। इसका मुझे नहीं पता, मगर मैंने वहां पारस की तस्वीर देखी थी। तो तुम्हारे दोस्त की बहन है और इस खातून की पोती है। What? हाउ इट पॉसिबल? इसने बाइक एक जानिब रोक कर पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। इसकी फैमिली यहाँ नहीं रहती, वो तो मलेशिया में। मैंने भी यही सोचा था, मगर मैं सब देखकर मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो गया। इसलिए तुमसे मिलने आई ताकि तुम्हें दिखा सकूं जो मैंने देखा था। उल्टा तुमने मुझे डांट दिया। मेरी बात का यकीन करो, वो पारस ही है। इसकी दादी ने भी इसका नाम पारस बताया है। वो भवें सुकेड़ कर इसकी जानिब बढ़कर देख रहा था। भला ये सब कैसे हो सकता है? इसके तासुरात बेयकीनी लिए हुए थे। अगर मेरे पास मोबाइल होता मैं तस्वीर ले लेती, या कम से कम तुम खुद मेरे साथ चलकर देख लेते। तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाता कि वो वाकई में पारस और इसकी फैमिली का फोटो फ्रेम था। इसने अपनी बात पर जोर देते कहा था। तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो अभी भी उलझन का शिकार है। ये बात मुझे भी उलझा रही है। इसकी फैमिली मौजूद होने के बायस नई शनाख्त और मन घड़त कहानी सुनाकर वो वहां क्या कर रही है? तुमने इसकी दादी से पूछा इसके बारे में? उसके लहजे में इश्तियाक कराया। हाँ, पूछा था। उन्होंने कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। साफ लग रहा था वो असल बात को छुपा रही हैं। पारस के बारे में बताते हुए इनकी आवाज भीग गई थी। वो मुझे बता तो हॉस्पिटल का रही थी, मगर इनकी बातों और रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। इसकी शक्ल उम्र से बहुत मिलती है। उसने उसकी बात की तायद करते कहा था। भाई है इसका, शक्ल तो मिलेगी ही। सोचने की बात यह है कि वहाज भाई इन्हें लेकर आए थे, और दादा जान क्या जानते हैं इसकी हकीकत, या हमारी तरह अनजान है। दादा कान दादा जान जानते होंगे, या फिर वहाज भाई हम सबको धोखा दे रहे हैं। मुझे पहले ही शक था इनके दरमियान कुछ ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, या वो बताना नहीं चाहते। फिक्र न करो, दादा जान को मालूम हो गया तो। मुझे लगता है इन्हें अंदर की कहानी मालूम है, जैन ने सोचते हुए कहा था। उनकी इजाजत के बगैर कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठा सकते। इस रात टेरेस पर वो दोनों थे, मैंने खुद देखा था। पारस रो रही थी, और फिर दादा जान के साथ इस दिन जो बहस हो रही थी वो बेबुनियाद नहीं थी। इसकी कोई ना कोई कड़ी इस तमाम वाक्य से मिलती है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। क्या हो सकती है? आखिर पारस वहां क्यों रह रही है? इसके बारे में मालूम करना पड़ेगा। इसने सोचते हुए कहा था। अभी घर चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तुम भी पारस पर नजर रखना, कोशिश करना कि इससे इसकी फैमिली के बारे में जान सको। कहते हुए बाइक स्टार्ट की थी। वो तमाम रास्ते इस बारे में बातें करते रहे थे। सवाल लातादाद थे और जवाब एक भी नहीं। जब वो लोग घर पहुंचने, इनके लिए एक नया सरप्राइज था। घर में गैर मामूली हलचल थी। हलचल की वजह वकार चाचू और सारा आंटी थी, जो ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठे थे। खुशगवार माहौल में बातों का सिलसिला जारी था। वो इनसे मिलकर बहुत खुश हुई, और वो भी वहीं बैठ गए थे। पेपर कैसा हुआ? वकार चाचू ने नरमी से पूछा था। अच्छा हो गया है। आप बताएं, आप अचानक से कैसे? हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। सरप्राइज जो देना था, बहुत अमेजिंग सरप्राइज है। फिर तो ये, इसने भी मुस्कुराते हुए कहा था। वो काफी देर बैठी इनके साथ बातें करती रही, और फिर उठकर किचन में आ गई। बिनिश और मीरब मिलकर डिनर की तैयारी कर रही थी। पारस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने एक नजर देखा था और इनके पास आकर खड़ी हो गई। तुम लोगों ने आने में शाम कर दी। पेपर कैसा हुआ? बिनिश आप ही ने मसरूफ अंदाज में पूछा था। वो तो अच्छा हो गया है, आंधी की वजह से रुकना पड़ा। जैसे ही कम हुई घर आके, इसने मुख्तसर बताया था। पारस कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। उसने मतलाशी नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई थी। अपने कमरे में होगी, सो रही है, या शायद इसमें रस गुल्ले बनाते कहा था। अरसलान नहीं आया क्या? उसने दूसरी बात की। आया है, फ्रेश होने गया है। और तुम ऐसा करो, फ्रेश होने के बाद हमारी मदद करो, बहुत काम पड़ा है। मीरब ने इसकी जानिब देखते कहा था, और वहां मम्मा कह रही थी पारस के कमरे में चाचू ठहरेंगे। तुम अपना कमरा पारस के साथ शेयर करना होगा, इसलिए इनका कमरा सेट कर दो। हम लोग इधर मसरूफ हैं, और तुम छोटी माँ के साथ मिलकर देख लो क्या करना है। अभी आई हूँ और काम भी कह दिया। अच्छा, करती हूँ कुछ।
اس نے جان چھڑاتے کہا تھا اور پارس کے کمرے میں آ گئی تھی. یہاں پہلے ہی زرنش اس کو اٹھا رہی تھی. مغرب ہونے کو ہے, پارس ابھی تک سو رہی ہے, اب اس کو کیوں جگا رہی ہو؟ سمن نے اپنی جمائی روکتے کہا تھا. اس کو بستر میں دیکھ کر اس پر قنوت کی چھانے لگی تھی. اس کو بھی سرپرائز معلوم ہونا چاہیے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. پارس سسٹر اٹھو نا, مجھے تمہیں کچھ چیز سے ملوانا ہے. کیا ہے زرنش, کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ کسی سے نہیں ملنا مجھے. وہ نیند میں بڑبڑائی تھی مگر وہ بھی زرنش تھی اپنے نام کی ایک. اس کو اٹھا کر ہی دم لیا. کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کون سی آفت آ گئی ہے جو تم مجھے جگانے پر بسے ہو؟ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ کے کہا تھا. وہ بھی پتا چل جائے گا, پہلے منہ ہاتھ دھو کر میرے ساتھ چلو. اس نے پرجوش انداز میں کہا تھا. نہ چار وہ اٹھ کر واش روم گئی. اپنا حلیہ درست کیا اس کے ساتھ آ گئی تھی. لاؤں سے غیر معمولی باتوں اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی جو اس نے اچنبے کا باعث تھی. ایک پل کو خیال آیا شاید بن شاپی کے سسرال والے آئے ہوں, اس لیے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی تھی. دل میں بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ آخر وہ کس سے ملوانا چاہتی ہے. مما ان سے ملیں, یہ پارس ہیں, میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے. اس نے اپنے پیرنٹس کو مخاطب کرتے کہا. وقار صاحب کی آنکھوں میں ہلکی سی شبہ ابھری تھی, جبکہ پارس نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. اس کو امید نہیں تھی کہ وہ یوں اچانک ان سے یوں مل جائے گی. اس کے ذہن میں جو اتنے سالوں سے بہت سے سوال گردش کر رہے تھے وہ ایک دم سے دوبارہ سر اٹھانے لگیں گے. اس نے بچپن میں انہیں دیکھا تھا, وہ آج بھی ینگ اور ہینڈسم لگ رہے تھے. وہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ اچانک سے کہاں غائب ہو گئے اور اتنا عرصہ رابطہ کیوں نہیں کیا. دوبارہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش تک نہیں کی. مما کتنا یاد کرتی تھی انہیں, اور انہیں ان سے بہت سی امیدیں تھیں. اور آپ نے پلٹ کر کبھی خبر نہیں لی؟ اس کے من میں ان گنت سوال تھے جو ان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ کہہ نہ سکی تھی. پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی. زرنش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ دیا اور پوچھا. پارس تم ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں. وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی. اس نے ایک سرد آہ خارج کی, اپنے تاثرات چھپائے بنا انہیں سلام کیا تھا اور وہاں صوفے پر بیٹھ گئی تھی. کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا. اس کا وہاں رکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور اٹھ کر چلے جانا اس سے بھی بڑا کڑا مرحلہ لگ رہا تھا, اس لیے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی. پاپا میں نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں, یہ وہی ہے. زرنش نے سب بتا رکھا تھا, اس لیے اس نے حوالہ دیتے کہا تھا. بہت افسوس ہوا ہمیں یہ سب سن کر. اللہ جلد تمہیں اپنے والدین کو با تحفظ آپ سے ملوا دے. سارا بیگم نے ہمدردی سے کہا تھا. بابا جان پر کیا پردے پروگریس ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ڈیمانڈ ہو تو ہو گئی, یا کوئی پرانی دشمنی ہے؟ کس وجہ سے ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک رابطہ بھی نہیں کیا. آخر ان سب کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وقار صاحب نے الجھن اور ہمدردی سے پوچھا تھا. ان قریب معلوم ہو جائے گا اس بارے میں, آپ لوگ زیادہ فکر مند نہ ہو. وہاں آج سب اچھے سے ہینڈل کر دے گا, جو ضروری ہے وہ سب کر رہا ہے. شہباز صاحب نے پہلو بدلتے تنفر سے کہا تھا. پارس دانت پیس کر رہ گئی تھی مگر بابا جانے سے کاموں کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے. خدا نخواستہ اگر ان لوگوں نے انہیں کسی قسم کا نقصان, آگے یہ بات اس کے منہ میں رہ گئی. پارس دانت پیستے ضبط کے مرحلے سے گزر کر رہ گئی تھی. آئی ایم سوری بیٹا, میں یہ تو کہنا چاہتا تھا کہ اگر وہ رابطہ نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو اپنی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. انہوں نے وضاحت دیتے کہا. دادا جان میرا ایک دوست اور اس کی فیملی ملیشیا میں رہتی ہے اور وہ سیکیورٹی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر ہے. اگر آپ اجازت دیں میں ان سے بات کروں. انہوں نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ کہا. وقار تم یہاں ہم سے ملیں اور شادی اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہو. تم ان چکروں میں نہ پڑو, جو بھی ضروری ہوا وہ ہم نے کیا ہے اور آگے بھی کریں گے. تم خواہ ان چکروں میں نہ الجھو. شہباز صاحب نے مخصوص رویے سے باغل کرتے منع کیا تھا اور انہیں چپ ہونا ہی پڑا تھا, ورنہ وہ تو غافل تیار تھے. وہ تو فل تیار تھے ان کی مدد کرنے کو, اور وہ اپنے بیٹے کے جذبات بھی سمجھتے تھے. وہ کسی کی بھی مدد بنا غرض کے کر سکتا تھا, اور یہ بات تو گھر آئے مہمان کی تھی, اس لیے انہیں قدرے سخت لہجے میں کہنا پڑا تھا. باقی گھر والوں کی نسبت زین بقور خاص ان کی ہر بات اور ہر پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھا. مطلب دادا جان اندر کی بات جانتے ہیں اور جان بوجھ کر ہمیں انجان رکھا ہے. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے معمولی وجہ نہیں ہے. پارس بھی جیسے زبردستی یہاں پر رہ رہی ہے.
वहाज ज़हनी तौर पर उलझाव का शिकार था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो दादा जान से बात करे या अभी चुप रहे। जो भी मालूमात इसको मिली थी, इस सब को जानने के बाद इनका रिएक्शन क्या होगा, वो मुसलसल इस बारे में सोच रहा था। वो तमाम मालूमात देने से पहले कई पहलू पर गौर कर रहा था। इन सब के बारे में मालूम होने पर वो पारस के साथ क्या सलूक करेंगे, वो जानना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में जानने के बाद दादा जान इसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करे। इसलिए जो इसके बारे में जज्बात और एहसासात थे, वो किसी पर आश्कार नहीं करना चाहता था, जब तक आने वाले वक्त के बारे में इसके खदशात कम ना हो जाएं। इसलिए इसने फिलहाल इस बात को राज रखने का सोचा। वो पारस के बारे में और इसकी फैमिली और रिहाइश की डिटेल मौजूद थी, जिससे तमाम डाटा ऑफिस में मौजूद इसका शनाख्ती कार्ड नंबर की मदद से इसको बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई, और बाकी की इसने खुद निकलवा ली थी। इसे इस बात का अफसोस भी था कि इसके वालिदैन हयात नहीं, और छोटा भाई भी ये सब तो जान गया था, मगर एक बात जो उसको बेचैन कर रही थी, आखिर इन लोगों के दादा जान से क्या दुश्मनी हो सकती है जो वो उनसे इतनी नफरत करते हैं। बस वो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। ये सब तभी मुमकिन था जब तक पारस या दादा जान खुद इसे न बता दें। ऑफिस के बाद वो घर आ गया था। वकार चाचू की फैमिली से मिलकर अच्छा लगा। रात देर तक वो सब आपस में बातें करते रहे थे। वो जब से आया था, इसकी नज़रें गैर इरादी तौर पर पारस की मतलाशी रहीं। वो सिर्फ एक बार किचन में जाती दिखाई दी और 5 मिनट के बाद वहाँ से निकली। सबको नज़रअंदाज करके दोबारा कमरे में चली गई। वो महज इसको देख कर रह गया। इसकी नाराज़गी और गुस्सा शायद जायज़ था। इसने भी तो जाने अनजाने में इसके साथ सख्त रवैया रखा और इसकी तकलीफ देने का सबब बना था। वो इसे मज़ीद अजियत से बचाना चाहता था। जैसे ही इसको मुनासिब मौका मिला, वो दादा जान के पास गया तो वहाँ रज़ा साहब पहले से मौजूद थे। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद वो असल मौजू पर आया। उसने मुख्तसर लफ्ज़ों में बताया कि वो काफ़ी हद तक पारस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जल्दी इसकी फैमिली के बारे में जो कुछ भी मालूम है, इनसे वो आगाह हो जाएंगे। अलबत्ता इसने इतना ज़रूर बताया कि वो इसी शहर में है। इसी शहर में? उन्होंने ज़ेरे लब दोहराया। तो फिर देर किस बात की है? कल तक मुझे इनके बारे में सब मालूम होना चाहिए। वक्त आ गया है अपने किए का हिसाब चुकता करे, उन्होंने तमस्कुर से कहा था। उनके घर तो चले जाएंगे, लेकिन इसके वालिदैन हयात नहीं। घर में इसका भाई और बूढ़ी दादी हैं। इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते हुए कहा। शहबाज साहब का चेहरा सब सुनकर सुर्ख हो गया था। इतने सालों की मेहनत और खोज यूं ज़ाया हो जाएगी, इन्हें उम्मीद नहीं थी। वह इनका हैरान और परेशान होना तो बनता था। वो जिसको इतने अरसे से तलाश कर रहे थे, वो तो कब से इस दुनिया से कूच कर गए। जिन्हें सजा देनी थी, जो इसके हकदार थे, वही नहीं रहे, तो इन्हें बाकी सबसे क्या लेना देना। और सख्त जहनी तनाव से फ़कत इतना ही सोच सके। दादा जान, आप आगे क्या करना है? वहाज ने बाबा की तरफ देखते पूछा। इनकी हालत भी शहबाज साहब से मुख्तलिफ ना थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो गुस्से से जब्त कर रहे थे, जबकि रज़ा साहब पछतावे से। वो चंद पल के बाद बोले, करना क्या है? जहाँ से लड़की को लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ। मुझे अब ये लड़की इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, उन्होंने दो टोक अंदाज में वाजे करते कहा, और वो देख कर रह गया। लेकिन दादा जान, मेरा इससे, वो कहना चाहता था। उन्होंने इसकी बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे इस लड़की से कोई सरोकार नहीं है, और ना तुम्हें होना चाहिए। मुझे इसके वालिदैन से हिसाब किताब करने थे। जब वो नहीं रहे तो इसको यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ये लड़की मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने के मुतरादिफ है। इतना सा कहते हुए इनकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। दादा जान, हमारा निकाह हुआ है। उसने उन्हें एहसास दिलाने की अपनी सी कोशिश की। इसको ये सारी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनका पारस की फैमिली से ऐसा कौन सा तनाव और दुश्मनी है कि वो इसे देखने के रवादार नहीं, और इनकी नज़रें इसके निकाह की भी कोई अहमियत नहीं थी। ख़त्म करो इस ताल्लुक़ को, और अगर तुम अपने नाम के साथ जोड़े रखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ये सिर्फ नाम तक ही महदूद हो। अगर कुछ नहीं और कुछ नहीं। इस तरह इसकी माँ की गलती की सज़ा इसकी बेटी भुगतेगी सारी ज़िंदगी। कब्र में भी इसको तकलीफ, इसको एक पल का चैन नसीब नहीं होगा। अगर वो ज़िंदा नहीं तो क्या हुआ? इसकी अपनी बेटी की तकलीफ कब्र में एक पल को चैन नहीं लेने देगी। उन्होंने सफाकी से कहा था। वकार साहब ने इसे चुप रहने का इशारा किया। चंद पल मज़ीद वहाँ रुके और फिर उठकर आगे आगे। शहबाज साहब जितने गुस्से में थे, इस वक्त इनसे बात करना इन्हें मुनासिब नहीं लगा था। सोच कर चले गए। दादा जान,
ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، کوئی مذاق تو نہیں جو یوں جذبات میں آ کر کسی اور کی سزا کو اس کو دو۔ دادا جان یہ سب اس کے پیرنٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آخر ان کا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ جب تک مجھے ساری بات کا علم نہیں ہو جاتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ایسا کون سا راز ہے جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ اور یہ سوال کر کے میں تھک گیا ہوں مگر آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے۔ جانے انجانے یا جذباتی پن میں ہی صحیح مگر اس کا شوہر بن چکا ہوں اور میں چاہ کر بھی اس تعلق کو نہیں توڑ سکتا، اور نہ یہ اتنی معمولی بات ہے کہ آپ جیسا کہیں میں ویسا کرتا جاؤں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ جب تک تم تمام معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے جیسا دادا جان سوچ رہے تھے ویسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ تو کیا تم پارس کو آپ نے نکاح میں رکھ کر اسے ساری زندگی کے لیے تکلیف دینا چاہتے ہو؟ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اس بچے کو آزاد کر دو۔ اگر تم کچھ اور سوچ رہے ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ مگر پاپا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، بے شک یہ سب جلد بازی اور آپ کی دلی آمدگی کے بنا ہوا ہے۔ غیر متوقع طور پر ہی صحیح، مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا۔ اگر وہ اپنی جان لے لیتی یا اپنے ساتھ کچھ برا کر لیتی تو میرے ضمیر کا بوجھ میرا سانس لینا مشکل کر دیتا۔ اس سب میں پارس یا میری تو کوئی غلطی نہیں۔ آپ لوگوں کی ذاتی اناد اور نفرت ہماری زندگیوں میں بہت گہرا خلل چھوڑ دے گی۔ معاف کیجیے گا، جب تک آپ پوری بات نہیں بتائیں گے تو آپ مجھ سے بھی کسی قسم کی امید نہ رکھیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا اور پھر سر کو جھکا لیا تھا تاکہ کہیں وہ اس کی آنکھوں سے دل کا حال نہ جان لے۔ وہ بھی باپ تھے، ایک نظر میں بیٹے کی لہجے اور نگاہ کو بھانپ گئے۔ تمہیں اگر جاننے کا اتنا اشتیاق ہے تو پھر تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا، اور وہاں آج ہمتن گوش تھا۔ شہباز صاحب اور ان کے بھائی دلاور گاؤں میں رہتے تھے۔ شہباز صاحب بڑے تھے، باپ کے بعد وہ گاؤں کے نمبردار بن گئے تھے۔ دلاور صاحب کو بھی اس بات پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی شادی خاندان میں تایا کی بیٹیوں سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے شہباز صاحب کو اولاد سے نوازا، جبکہ دلاور کے ہاں 3 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام انہوں نے سریا رکھا۔ وہ لوگ ہسپتال سے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اپنی چند دنوں کی بچی کو چھوڑ کر اس دار فانی کو کوچ کر گئی تھی۔ ماں کی غیر موجودگی میں اس بچی کا بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ ان دنوں سلمہ بیگم کی گود میں ان کا یونس تھا۔ وہ اس بچی کو پا کر بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر دودھ پلا دیا۔ یوں وہ اس کی رضائی بیٹی بن گئی، اور شہباز صاحب کو جب معلوم ہوا وہ اپنی بیوی پر بہت برہم ہوئے۔ وہ تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے مگر ان کی بیوی کی جلد بازی کی وجہ سے وہ نصب سے ان کے بیٹوں کی رضائی بہن بن گئی۔ شہباز صاحب کے ہاں 3 بیٹے ہوئے۔ انہیں سریا سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ صرف اپنے بھائی کی اولاد سمجھ کر اس کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ ان کے خاندان میں بچوں کی شادیاں بچپن میں ہی طے کر دی جاتی تھی۔ سریا یونس سے چھوٹی بنا ماں باپ کی بچی تھی۔ شہباز صاحب نے کبھی بھی وہ پیار نہ دیا جو اس کا حق تھا۔ وہ شروع سے اس سے گریز کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ سریا کے پیدا ہوتے ہی اس کے بھائی اور بھابھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی زمینوں کا کیس جو کئی سالوں سے چل رہا تھا وہ مخالف پارٹی کے حق میں چلا گیا، اور ان کی سوچ بھی سطحی تھی۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں سریا کو اپنے لیے خاندان کے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ شہباز صاحب کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو گاؤں بھر میں دیسی گھی کی مٹھائی بانٹی گئی، اور وقار ان سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ سب کا لاڈلا اور چہیتا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار اور ہوشیار بھی تھا۔ ہر بات میں وقار کو زیادہ اہمیت دی جاتی۔ سریا تو وہ توجہ اور محبت نہ ملی جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ سریا کا رشتہ بھی بچپن میں شہباز صاحب نے اس کے ماموں ذات سے طے کر دیا، اور ساتھ میں اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے بھی خاندان میں طے کر دیے تھے، اور وقت آنے پر انہیں آگاہ کرنے کا سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ حکم کرتے تھے، ان کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی بھی ان کے حکم کی مخالفت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
بچے تھوڑے بڑے ہوئے اور انہیں اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ سب وہ اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گاؤں میں اتنی زمین اور جائیداد ہے، انہیں دوسروں کی نوکری یا مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ دوسری برادریوں کے لوگوں کو اپنی سے آگے بڑھتا اور ترقی کرتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ باقی خاندان ان کے بچے پڑھ لکھ کر شہروں میں جائیں اور یہاں آ کر انہیں تہذیب سکھائیں، انہیں کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ کچھ بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا، ان کی بیگم کی بھی خواہش تھی وہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے۔ سریا کا معاملہ البتہ مختلف تھا۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت کی، جیسا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکیوں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر کل کو گھر داری ہی سنبھالنی ہے۔ سریا جب اپنے بھائیوں کو پڑھتے دیکھتی تو اس کا شوق اور لگن بڑھ جاتا۔ اپنے تایا جان کی وجہ خاموش اور ڈر جاتی۔ وہ بہت جلد احساس محرومی کا شکار ہونے لگی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کچھ چھپانے لگی تھی۔ جو بھی محسوس کرتی سوائے وقار کے وہ کسی کو نہ بتاتی۔ بچپن سے ہی ان کی آپس میں بہت دوستی ہو گئی تھی اور وہ کرنے کے لیے اپنی کتابیں اسے دیتا تھا جو وہ خود پڑھتا تھا، اسے بھی پڑھا دیتا تھا، اپنا سبق بھی یاد کرتا تھا، اس کو بھی اپنی سمجھ کے مطابق پڑھا دیتا۔ 5 جماعتیں اس نے گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھی۔ سریا ایک لائق اور سمجھدار بچی تھی۔ وہ بہت جلد اس کا پڑھایا ہوا سبق یاد کر لی تھی۔ کچھ عرصے تک جب یہ چلتا رہا وہ اور اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ گئی تھی۔ وقار نے 5 جماعتیں گاؤں کے پرائمری اسکول سے پاس کی تھی، چونکہ گاؤں میں اسکول پرائمری تک تھا، اس لیے مزید تعلیم کے لیے بچے دوسرے گاؤں یا شہر جاتے۔ وقار کو بھی انہوں نے شہر میں داخل کروا دیا تھا اور پیچھے سریا اپنے پیارے بھائی اور دوست کو یاد کرتے تنہا رہ گئی۔ وہ جب بھی آتا اپنے نصاب کی کتابیں اور بہت سے کہانیوں کی کتابیں ساتھ لاتا۔ اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ بھائی اسکول سے کالج جانا شروع ہو گئی اور جو احساس محرومی اسے بچپن سے ابتدائی دور سے پیدا ہوئی وہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید بڑھ گئی۔ وقار ہفتے اور اتوار کی چھٹی تک محدود ہو گیا۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہنے لگا، جو پہلے سے خاموش تھی، اور سریا اور زیادہ ہو گئی۔ وہ اپنے بھائیوں کو بہت چاہتی تھی۔ شہباز صاحب کو اگر اس سے محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں کرتے تھے۔ رضا صاحب کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہی دنوں ان کی شادی کا شور اٹھا۔ ان کی بچپن کی طے رشتے کو اب شادی کے بندھن میں باندھنے کا وقت آ گیا تھا۔ دوسری جانب سریا کی شادی کا اصرار بھی بڑھنے لگا۔ رضا کی شادی کے ساتھ انہوں نے سریا کی بھی طے کر دی۔ بھائی خوش ہے یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ گھر میں کم ہی دکھائی دیتا، زیادہ تر وہ زمینوں اور فیکٹری کے کاموں میں مصروف رہتا۔ میمونہ ان کی ماموزاد تھی۔ انہوں نے بمشکل 5 جماعتیں پاس کی تھیں اور اپنی ان 5 باتوں کا روب ضرور ڈالتے۔ کچھ اس کا مزاج ایسا تھا، 2 ٹوک اپنی بات منوانے والا۔ اکثر یہ بات ذہن میں آئی، گاؤں کے ہر مسئلے کا حل شہباز صاحب اور ان کی بیگم حل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ حویلی میں کوئی نہ کوئی شخص اپنے مسائل لیے بیٹھا رہتا، زمینوں پر جاتا ہو یا شادی بیاہ اور دیگر کام اور تمام معاملات وہ سب بذات خود دیکھتے۔ اس کے تینوں بھائیوں کی فرمائشیں اور لڑائی جھگڑے سلجھانے کا وقت ہوتا۔ سریا جو ان کے رویے کی وجہ سے اکیلی اور تنہا ہو گئی تھی، اس بات کا کسی کو احساس نہیں تھا۔ یہ سب باتیں وہ خود سے کیا کرتی تھی، اور جب گھر میں شادی بیاہ کی تقریب بات شروع ہو چکی تھی تو ان سب کو دیکھ کر اس کے دل کو تسلی تھی کہ اس کا منگیتر ایک سلجھا ہوا اور اچھا انسان ہے۔ اس کے ماموں کی بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ مومانی البتہ باتونی اور جھگڑالو قسم کی عورت تھی۔ اپنی آئندہ آنے والی زندگی سے کافی حد تک مطمئن اور خوش تھی۔ سبھی شادی کی تیاریوں میں مصروف اور مگن دکھائی دیتے۔ سارے کام خوب زور و شوروں سے ہو رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ رضا کی بارات اور اس کے دوسرے دن ولیمے پر اس کی بارات آنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی اور خوشیوں کا سما تھا۔ گاؤں والوں کو بھی خاص انتظار تھا کہ نمبردار کی بیٹی اور بیٹے کی شادی تھی۔ شادی گاؤں کی رسم و رواج کے مطابق خوب دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے۔
اپنی دلہن کو دوسرے دن ولیمے والے دن سریا کی رخصتی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، دلہن کو تیار کر دیا، اب صرف بارات کا انتظار تھا۔ سب بارات کے منتظر تھے، آخر وہ وقت بھی آ گیا جس کی سبھی منتظر تھے۔ بارات بینڈ باجے کے ساتھ آئی تھی، خوب آتش بازی ہو رہی تھی، سب بہت خوش و خروش میں تھے۔ ان کے گھر میں بڑے بیٹے کی بیوی آ رہی تھی۔ خوشی میں انسان کو قابو رکھنا اور منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالنے کی مترادف ہے۔ ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک شخص نے شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر آسمان کی جانب فائر کرتے اچانک اپنی پستول کا رخ سامنے کی جانب کر دیا اور گولیاں چلانے لگا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ انسانوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس ایک شخص کی مدہوشی نے بہت سے لوگوں کے ہوش گنوا دیے۔ یہ شادی کب ماتم میں بدل گئی، افسوس کرتا ہر کوئی حیران تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ایک دم ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ پھر ایسا شور اٹھا جس نے بہت سوں کی زندگیوں کو نگل لیا۔ بارات کے ساتھ آنے والے دلہے صاحب کے اور کے دوست ایک چچا کو گولی لگی۔ اس کا چچا اور اس کا دوست تو موقع پر جاں بحق ہو گئے اور دلہے کے سینے میں گولی لگی تھی۔ سب زخمیوں کو اٹھا کر شہر لے جانے کے در پہ تھے۔ خون میں لت پت دلہا گاؤں سے باہر جاتے ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ خون میں نہائی لاش کو ماں نے دیکھا تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہاں خوشی کے بجائے سب لوگ حیران اور ششدر کھڑے تھے۔ یہ خبر شادی والے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ سب اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہاں آئے اور بشیر کی ماں روتے اور چلاتے ہوئے سریا کو بد دعائیں دے رہی تھی، اور پھر سب ذہنوں میں سریا کو لے کر ایک ہی لفظ پر آ کر تان ٹوٹی، وہ تھا منحوس۔ لوگوں کی نہ ختم ہونے والی چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف وہ دلہا بشیر کے جوانی میں چلے جانے پر بہت رنجیدہ اور ماتم کنا تھے، اور دوسری جانب اس لڑکی کو معتبر الزام ٹھہرا رہے تھے جس کا ان سب میں کوئی قصور اور غلطی نہیں تھی۔ اس نے تو کسی کو زور دے کر یوں فائرنگ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ جو بھی ہوا ان کی حد سے بڑی لاپرواہی جس کو وہ خوشی کا نام دے رہے تھے اس شخص کی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس سب کی ذمہ داری وہ اس انسان کو ٹھہرا رہے تھے جو اس سب سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ تو آنکھوں میں کئی خواب لیے بیٹھی تھی اور اس ایک انسان کی غلطی نے سارے خواب مسمار کر دیے۔ بڑی بد نصیب لڑکی ہے جس نے آنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کھا گئی، پیدا ہوتے ماں باپ کی جان لے لی اور اب اسی کا جوان بیٹا موت کے ہمکنار کر دیا۔ اس طرح کے کئی ملتے جلتے الفاظ اس کے دل و دماغ کو چھلنی کر رہے تھے۔ لوگوں کی زبانیں اور کانوں کی طرف توبہ توبہ کرتے ہاتھ اس سے مخفی نہیں تھے۔ سب لوگ بشیر کی میت کے ساتھ چلے گئے اور وہ دلہن بنی وہیں رہ گئی۔ اس حادثے کو ہوئے وقت ماضی کی طرف دھکیل رہا تھا، مگر لوگ انہیں نہ انہیں بھولنے دیتے اور نہ خود اس واقعے کو فراموش کرنے کو تیار تھے۔ وہ جب بھی ملتے ایک نئے سرے سے زخم تازہ کر کے جاتے۔ اس تمام عرصے کے دوران وقار نے پھر اس کا بھرپور ساتھ دیا، جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کے ساتھ وقت گزارتا اور اپنی باتوں سے اس کی دلجوئی کرتا۔ یونس اور رضا صاحب نے اسے بہت سمجھایا اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ یہی وہ لوگ تھے جو اس کو زندگی کی طرف لا رہے تھے۔ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوں وہاں جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ شہباز صاحب نے اس کو یوں نظر انداز کرتے جیسے وہ ان کی زندگی میں کہیں بھی نہ ہو۔ اس واقعے کو 2 سال بیت گئے۔ میمونہ بیگم کے ہاں ننھا وہاں جا گیا۔ سبھی نے اس ننھے مہمان کی بہت خوشی منائی اور وہ کسی بھی خوشی اور غم میں شریک ہونے کے بجائے زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، کسی بھی شخص سے سامنا کرنے سے گھبرانے لگتی۔ اس ننھے مہمان کی کلکاریاں گھر میں گونجتی تو سب خوشی سے نہال ہو جاتے، اور وہ چاہ کر بھی اس بچے سے پیار نہ کر پاتی، دور دور سے اس کو دیکھتی اور مسکراتی رہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا اور دوبارہ اس کے لیے کوئی بھول کر بھی رشتہ نہیں آیا اور نہ آنے کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے۔ یونس کی شادی کی بات چیت چل رہی تھی، مگر اس سب سے پہلے ان کی رائے تھی کہ سریا کا کسی مناسب جگہ پر رشتہ ہو جائے۔ خاندان میں سے کسی نے بھی رشتے کی بات نہیں کی اور غیر برادری میں رشتہ کرنا اپنی عزت وقار کے سراسر خلاف بات تھی۔ غیر برادری میں رشتہ کرنا دور کی بات تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ خوبصورت تھی اور اتنی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کا ہاتھ مانگنے کی جرات نہ کر سکا تھا۔
انہی دنوں شہباز صاحب کی بہن آئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اصل موضوع پر آئی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے اپنے سے کئی سال بڑے جیٹ کا رشتہ رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیوی کو عرصہ ہوا وفات پا گئی اور اولاد اپنے اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ وہ اکیلا ہے، خاندان میں کوئی راضی نہیں ہوگا، الٹا آپ سب اسے دیکھ کر اپنا خون جلائیں گے۔ بھائی بھی کب تک ساتھ دیں گے؟ کل کو انہوں نے اپنے گھر بسا لینے ہیں، کون پوچھے گا اسے؟ انہوں نے اپنے طور پر مخلص مشورہ دیا۔ یہ سب سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ خود اسے اس گھر میں مشکل سے برداشت کرتے تھے، سو انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ ادھر تینوں بھائی باپ کے اس فیصلے سے منتشر ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وقار، اسے کسی طور پر یہ ناانصافی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس سب کے بالکل حق میں نہیں تھا۔ انہوں نے چھپے اور واضح لفظوں میں باپ کو روکنا چاہا اور انہوں نے اپنے مخصوص روب و دبدبے سے چپ کروا دیا۔ جن باتوں اور کاموں میں مشورہ نہ لیا جائے، ان میں بول کر اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں۔ انہیں جو بہتر لگا وہی کریں گے۔ وہ سب اس رشتے کو قبول نہ کرنے کے باوجود کھل کر باپ کو قائل نہ کر سکے۔ انہیں اس بات کا دکھ بھی تھا اور اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کے فیصلے کے اختلاف کر سکے۔ وقار بے شک باپ کے سامنے چپ ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ایک ایسی بات جو اس نے سوائے اپنی بہن کے کسی کے ذکر نہ کیا تھا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ اس نے وہی کیا جو اس کو بہتر لگا تھا۔ اس نے جب اپنا منصوبہ اپنی بہن کو بتایا، وہ حیران اور پریشان ہو کر یوں دیکھنے لگی گویا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ وقار، معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کرنا تو دور کی بات ہے، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں جانتی ہوں میں تمہاری سگی بہن نہیں ہوں اور تمہارا باپ میرا سگا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی عزت کو یوں داغدار کروں۔ میں اپنی زندگی کی قربانی تو دے سکتی ہوں، لیکن ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے غصے سے بھری آواز میں اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب کہا ہے۔ مجھے پتا تھا تم نہیں مانو گی، میں تمہیں اپنی زندگی یوں برباد کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ سگی اور سوتیلی کا فرق مجھے نہیں پتا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے بہت عزیز ہوں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میری ایک بہن ہے اور اس کی زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح برباد ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مجھ سے جو ہو سکا میں وہ کروں گا اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ قابل بھروسہ شخص ہے، تمہاری قدر بھی کرے گا اور تمہیں خوش بھی رکھے گا۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو مجھے ایسے رستے کا انتخاب کرنے کو کہہ رہے ہو جس پر چلتے ہوئے میری عزت اور وقار دو کوڑی کا بھی نہیں رہے گا؟ اور تم میری خوشیوں کی بات کر رہے ہو؟ لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں، ایسے ذلت کی زندگی سے بہتر ہے انسان عزت سے جی لے۔ جانتا ہوں میں لوگ کتنے قدر کرتے ہیں تمہاری، جو تمہاری منہ پر برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، وہ پیٹھ پیچھے کیا کچھ کہتے ہوں گے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا دل کرتا ہے میں ایسے لوگوں کو ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ اس نے تنفر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جو بھی کہیں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی، تمہیں میری قسم ہے، اگر تم نے یہ قسم توڑی تو اللہ گواہ ہے میں یہ دعا کرتا ہوں میں ہی مر جاؤں۔ جو شخص اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں وہ کسی اور کے لیے کیا کرے گا؟ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کروں گی، ورنہ میں کچھ اور الٹا سیدھا کر دوں گا، پھر زندگی بھر خود کو اور مجھے کوستی رہنا۔ اس نے بہن کی محبت میں جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بہت سے معاملات میں، خاص طور پر سریا کے معاملے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں ہی بے حد حساس ہو جایا کرتا تھا۔ تم مجھے اس کام کے لیے مجبور کر رہے ہو جو میرے بس میں نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے گھر سے چلے جانے والے لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے اگر خدا نخواستہ میں تمہاری بات مان لیتی ہوں تو کیا ابا جان مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ خود اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماریں گے یا شاید اس سے بھی عبرتناک سزا دیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حالات سے آشنا کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے دنوں والا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے چلنے لگا تھا۔ گاؤں میں غیر برادری کی لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور لاکھ منانے پر بھی گھر والے اس رشتے کے لیے نہ مانے اور پھر وہ موقع دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ معاملہ پنچایت میں پہنچا۔ وہ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ لڑکی اور لڑکے کو جلد از جلد ڈھونڈ کر لایا جائے اور انہیں گاؤں والوں کے سامنے جان سے مار دے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بہت جلد ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں گھسیٹتے اور پیٹتے ہوئے پنچایت کے سامنے لائے اور ان کے فیصلے کے مطابق سب لوگوں کے سامنے انہیں گولیاں مار دیں۔
جن کی چیخ و پکار نے کسی پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے یہ سبق دیا کہ کل کو کوئی اور ایسا کام کرنے کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ روتی ہوئی اور منتیں کرتی ہوئی لڑکی گھوم گئی جس نے پسند کی شادی اور باغی سمجھتے ہوئے سب کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہو سکے وہ انہیں روک سکے، اور اگر ایسا کوئی کرتا تو انہیں بھی ساتھی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وہی عبرتناک سزا دی جاتی۔ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے اور جانتے ہوئے وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی جس میں عزت وقار زندگی سب کچھ گنوا بیٹھے گی۔ وہی بات وقار کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ سمجھنے کے بجائے اپنی ضد پر قائم تھا۔ تمہارے سارے وہم میں دور کر دوں گا، تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا اور وہاں تمہاری شادی کرواؤں گا۔ لڑکا میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ قابل بھروسہ ہے اور وہ تمہاری عزت بھی کرے گا، تمہیں میری بات پر یقین ہونا چاہیے۔ برادری سے باہر اب بھی بہت سے اچھے رشتے موجود ہیں، لیکن ابا جان وہ 60 سال کے بوڑھے کے ساتھ تمہاری شادی کرنے پر تیار ہے جو بستر مرگ پر پڑا ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ مجھے مل جائے گا، مجھے یہ سب قبول ہے۔ تم مجھے مجبور نہ کرو، کون سا بھائی ہے جو اپنی بہن کو خود جہنم جیسا راستہ اپنانے پر مجبور کرتا ہے؟ اور جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس کے لیے تمہیں خود بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ تم نے ٹھیک کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ تمہیں اگر اپنی اور میری زندگی عزیز ہے تو پھر ایک بار میری بات مان لو، اللہ نے تمہاری زندگی زیادہ لکھ دی ہے تو کوئی تمہیں نہیں مار سکتا اور نہ تمہیں کبھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی تلاش نہ کر سکے، اور ویسے بھی میں یہاں پر ہوں۔ میں ہر آفت کا تم پر آنے سے پہلے خود مقابلہ کروں گا، تمہارے ساتھ برا ہونے سے پہلے میں خود آگے ہوں گا۔ ہر کسی کو کچھ کیا بھی تو تم تک میں پہنچنے نہیں دوں گا۔ ہر اس شخص کو مخالف سمت پر جانے پر مجبور کر دوں گا جو تمہاری طرف جانے کی کوشش کرے۔ اس کی نہ کرنے اور اتنے جواز و خدشات کے باوجود اس نے اس کو قائل کر کے ہی دم لیا۔ پھر وہی ہوا جس کا اس گھر میں کسی کے کرنے کی ہمت تو دور کی بات سوچا تک نہیں تھا۔ وقار نے جو کہا تھا ویسا ہی کیا، وہ اس کو گھر سے بہت دور لے گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ بھی اس سب کی طرح لا علم ہو۔ سریا کے جانے کے بعد گھر میں کہرام مچ گیا۔ شہباز صاحب نفرت و غصہ اور آنے والے وقت کا سوچ کر ہی آگ بگولا ہو رہے تھے۔ وہ نفرت کی آگ میں جلنے لگے تھے۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن وہ جگہ کبھی نہ پہنچ سکے یہاں وقار لے گیا تھا۔ وہ پھر اپنی عزت اور مان قائم رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک ایسی لڑکی کی تلاش رکھی تھی جو لاوارث تھی اور ہسپتال کے مردہ خانے میں پڑی تھی۔ لوگوں کو یہ بتایا اور انہیں یقین بھی دلایا کہ سریا جانوروں کے چارہ خانے میں گئی تھی۔ وہاں پڑی لکڑیاں اور بھوسے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ اس سب کے بعد سے انجان تھے، وہ آگ ہے جو وہ لوگوں نے دکھائی ہے۔ اس سے تیز اور بھڑکتی ہوئی آگ شہباز صاحب کے دل کے اندر بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی وہ انہیں ڈھونڈ کر رہے گا اور وہ اس کو وہی سزا دے گا جیسے سزا باقی لڑکیاں کو دی جاتی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر زیادہ سزا کی مستحق ہے۔ وہ کئی سالوں سے اسی کوشش میں تھے اور کئی بار وہ ان کے بہت قریب بھی پہنچ گئی، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جب وہ اتنے سالوں بعد معلوم ہوا ہے وہ جس کی تلاش میں سالوں سے جل رہے تھے، وہ خود کئی سال پہلے ایسے ہی کسی آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ ان کے اندر کی آگ بجھی تو نہیں، پھر بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتے تھے جس کی ماں نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں زندگی بھر جلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے وجود میں انہیں اس کی ماں دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کی عادتیں، اس کا لہجہ بہت مختلف تھا۔ اس کی ماں کو کبھی بولتے نہیں دیکھا تھا اور اس کی بیٹی اس کے الٹ تھی۔ اس کی باتیں اور اس کے ارادے سرکشی لیے ہوئے تھے۔ وہ نہ اس کی طرح ڈرپوک تھی اور نہ کم گو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا جانتی تھی۔ وہ اس شخص سے بات کرتی جس سے ان کی اولاد بھی بات کرنے سے پہلے سوچتی تھی لیکن انہیں کیا کہنا ہے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح تھی، پر حالات نے اس کو ایسا بنا دیا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے ان کے ساتھ سب کی طرح رویہ نہ رکھ سکی تھی۔ یہ بات ان کے درمیان تناؤ کا باعث بن رہی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔